الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المرسلين وجيد الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى وكافة الأولياء الكرام والعلماء الفخام ذوي الاهتداء لا سيما قطب الأقطاب غوث الأغواص سيدنا ومولانا الغوث الأعظم الجيلاني غوث الورى وعلى خاتم المجددين والمحدثين والفقهاء سيدنا ومولانا الإمام أحمد رضا وابنه الكريم الأكرم سيدي وجيدي ومرشدي قطب العالم المولى المفتي الأعظم مصطفى رضا وعلينا معهم إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم बुलंद आवाज से दुरूद पाक का नजराना पेश करें सल्लल्लाहु ताला अला नबील उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा। ये नागपुर वाले पहले तो बड़े जोर से दुरूद पाक पढ़ते थे, अब कुछ कमजोरी आ गई है क्या? एक बार और बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। एक बार बुलंद आवाज से अपने सरकार को पुकारिए, कहिए या रसूल अल्लाह। और जिंदा दिली से एक बार पुकारे या रसूल अल्लाह। और एक बार तड़प के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला पढ़िए, सल्लल्लाहु ताला अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। माशाअल्लाह बारकल्लाह, बड़ी आली शान कॉन्फ्रेंस है, आलमी इज्तिमा है। हमारे अजीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुज्तबा शरीफ साहिब और उनके आवान व अंसार खुसूसन
حضرت مولانا عمران برکاتی صاحب بریلی شریف اور ان کے ایک مولانا صاحب اور ہیں مولانا فیض احمد صاحب اور ان کے جو معاونین ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ نماز میں نہیں ہو آپ جو آہستہ آمین کہنا چاہیے، کہیے آمین، اور ان کو اور اس سے بہتر کام کرنے کی توفیق بخشے۔ جامعہ امجدیہ بوتھلی میں جو ہے، وہ بھی چند مہینے پہلے میں حاضر ہوا تھا، وہاں دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا ماشاءاللہ۔ اور وہاں کا جو تعلیمی پروگرام ہے وہ بتایا، بہت دل خوش ہوا میرا، اور دل سے دعائیں نکلی، میں دعا پڑھ کے بھی آیا وہاں۔ اللہ ان حضرات کو سلامت رکھے۔ یہ ابھی آپ حضرات نے ہماری جماعت کے مقتدر عالم ربانی حضرت علامہ ڈاکٹر حسن رضا صاحب PhD پٹنہ سے بڑی نفیس و جلیل تقریر سماعت فرمائی، قرآن عظیم کے تعلق سے، اولیاء کرام کے تعلق سے، علماء دین کے تعلق سے بہت شاندار بیان کیا۔ وقت کی قلت تھی، ورنہ اس کی تفصیل یہ بیان کرتے تو اور بھی دل باغ باغ ہوتا۔ قرآن عظیم کے تعلق سے میں آپ حضرات کی خدمت کی سعادت حاصل کروں گا۔ مجھے ذہن مل گیا جب انہوں نے قرآن عظیم کا تذکرہ کیا۔ بہت گرمی ہے یہاں۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائماً ابدا۔ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، پہلے توجہ فرمائیں۔ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، سوائے وہابی کے کوئی اور نہیں کہتا۔ توجہ فرمائے۔ مولانا عمران برکاتی کدھر گئے ہیں؟ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، کیا ہوا دور در مدینہ ہے، کیا ہوا دور در مدینہ ہے، کیا ہوا دور در مدینہ ہے، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
بس کرو بس کرو. کون کہتا ہے تو پڑھیے میرے ساتھ میں سے. کون کہتا ہے تو رہے بن کے آنکھوں میں نور رہے ہیں. ننھا سا بچہ پیسے لے کے آیا ہے, اب یہ بیچارہ کمائی کے لائق نہیں ہے, نابالغ اپنی مال کا تو خود بھی تصرف کا اختیار نہیں رکھتا, لیکن کسی نے بھیجا ضرور ہوگا اس لیے میں نے لے لیا. کون کہتا ہے رہے بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں. سید صاحب کی تقریر ہو گئی کیا؟ ارے کیا کہنا ہے, ہم محروم رہ گئے آپ کی تقریر سے. بن کے آنکھوں میں نور رہے ہیں. کیا ہوا دور در مدینہ ہے, کیا ہوا دور مدینہ ہے. میرے دل میں حضور رہے ہیں, میرے دل میں حضور رہے ہیں. بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں. مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے, مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے. اس سے بھی کہیں آگے, اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے. سبحان اللہ بولے نا زور سے. اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے. ان کے لبے اعجاز میں اب بھی یہ اثر ہے, ان کے لبے اعجاز میں اب بھی یہ اثر ہے. وہ رات کو کہہ دیں کہ وہ رات کو کہہ دیں کہ سحر ہے تو سحر ہے. وہ رات کو کہہ دیں کہ سحر ہے تو سحر ہے. جلدی جلدی ایک دو مصرے اور پیش کر رہا ہوں, حسن مطلع ہے. اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے, اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے, اور جو اس کی حقیقت ہے, جو اس کی حقیقت ہے, خدا ہی کو خبر ہے. واللہ میرے جذبے سارے
دو مصرے آپ سب کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. ہر شخص یہ سمجھے گویا کہ میں خود پڑھ رہا ہوں. واللہ میرے جذبہ صادق کا سر ہے. واللہ میرے جذبہ صادق کا اثر ہے کہ بیٹھا ہوں یہاں ناگپور میں, بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے. بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے. آخری شعر ملاحظہ فرمائیں. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. یہ سب کا عقیدہ ہے نا اہل سنت کا, تو بولو وہ علم دیا ہے. اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے کہ رہتے ہیں مدینے میں, رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے. رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا. یہ اشعار میں نے پڑھے تھے آپ کو جگانے کے لیے, آپ کی سستی بھی دور ہو اور حضور کی یاد نعت کے طور پر بھی یاد آ جائے. تو اگر میرا یہ ٹائم شمار میں آئے تب بھی ٹھیک اور نہیں آئے تب بھی ٹھیک. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اچھا ٹھیک ہے. حضرات, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً, تم 3 قسم کے لوگ ہو. کتنی قسم کے؟ ارے بہت آرام کر لیا, کچھ بول بول کے سنو. اب کتنی قسم کے؟ 3 قسم کے. اللہ پاک فرماتا ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, تو جو داہنی طرف والے ہیں, کیا ہے وہ داہنی طرف والے, ان کی کیا شان ہے؟ داہنی طرف کا مطلب یا تو عرش کی دائیں جانب لوگ ہوں گے وہ, یا ان کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا, وہ خوش نصیب لوگ. اللہ کرے انہی میں سے ہم ہوں, آمین. ان کی کیا شان ہے؟ فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, اور جو بائیں سائڈ کے لوگ ہیں جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے, وہ بد نصیب, ان کا کیا حال ہے؟ اب تیسرا ایک گروہ اللہ پاک بیان فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, کنجوسی مت کرو, اور زور سے بولیے
سبحان اللہ. اور پہلے تو پہلے ہی ہیں جو سابق ہے، ان کی کیا شان ہے. جو میرے حبیب پر پہلے ایمان لانے والے ہیں ان کے درجے تو بہت بلند ہیں، وہ درجات میں بھی پہلے ہیں. اولئک المقربون. اللہ پاک فرماتا ہے یہی لوگ مقرب ہیں، بارگاہ الہی کے بہت قریب ہیں. یہ لوگ اللہ سے بہت نزدیک ہیں. یہ لوگ فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والی جنت میں ہیں. سبحان اللہ. جنت میں جانے کا ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے ارادہ تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ سب جائیں گے. اوپر والے تو جنت میں ہیں ہی. ہاں صحیح بات ہے، یہ تو جنت کے اندر ہے. ویسے آپ بھی اس وقت جنت میں ہیں. حدیث پاک میں آیا جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ روضۃ من ریاض الجنہ، اسے جنت کی کیاری بنا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ 3 گروہ ہو گئے. 3 گروہ. تفصیل بڑی مزیدار ہے اس کی، مگر قلت وقت دامن گیر ہے. انہی تینوں گروہ کا آگے چل کے اللہ پاک نے بیان فرمایا. اللہ پاک فرماتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر دنیا سے جانے والا مرنے والا مقربین بارگاہ خدا سے ہے، اگر وہ اللہ پاک سے بہت قریب اور نزدیک ہے. چلیے تھوڑا سا اس سے پہلے چلتے ہیں، یہ ابھی بتاؤں گا. اللہ پاک نے اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے کہ اللہ پاک کس کس طرح سے نیست سے ہست کرتا ہے، نابود سے پیدا کر دیتا ہے، ناپید کو پیدا کر دیتا ہے. اللہ پاک کس طرح، وہ سب قرآن عظیم میں بیان فرمایا اللہ پاک نے. لیکن کافر مشرک اس پر ایمان نہیں لاتے اور وہ قیامت کے اندر دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے، انکار کرتے ہیں. قیامت کا وہ انکار کرتے ہیں. تو قرآن پاک نے طرح طرح سے ان کو جھنجھوڑا ہے، جھنجھوڑ دیا ان کو. وہ کہنے لگے، بڑی سخت بولی انہوں نے. کہنے لگے کیا ہم اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد؟ اوابا ایذا متنا وکننا ترابا وعظاما. کہنے لگے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں اس وقت دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور جو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا گزر گئے کیا وہ بھی زندہ کیے جائیں گے؟ انہوں نے انکار کیا، مگر الحمدللہ ایمان والوں نے اس پر یقین کر لیا. ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت میں زندہ کیے جائیں گے. اب اللہ پاک نے اپنے حبیب سے فرمایا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. اے محبوب اعلان فرما دو کہ پہلے ہو یا بعد کے
سب کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ اب اس کے آگے کچھ اور مضمون ہے، مگر میں وہ عرض کر دوں کہ مرنے والے 3 قسم کے ہوں گے، وہ 3 گروہ ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر وہ مقربین میں سے ہے فروح و ریحان، تو اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، باغ ہی باغ ہے، وجنت نعیم، اور نعمتوں والی جنت ہے ان کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ گروہ ہو گیا، یہ زبان سے بولو، یہ ایک گروہ ہو گیا۔ اب ایک وہ بائیں سائڈ والوں کا ذکر میں کروں، اللہ پاک ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ جو بائیں سائڈ والے ہیں، قرآن فرماتا ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والوں میں سے ہو، گمراہوں میں سے ہو، بددینوں میں سے ہو، تو اللہ پاک فرماتا ہے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے کیا کی جائے گی، اور وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور ان لوگوں کو جہنم میں ٹھوس دیا جائے گا۔ یہ ہو گئے بائیں سائڈ والے۔ اب ایک گروہ بچا، اللہ پاک فرماتا ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اب جلدی جلدی بول دو سبحان اللہ۔ اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہوں، اصحاب یمین میں سے ہوں، وہ دائنے سائڈ کے لوگ ہوں، جن کو دائنے ہاتھ میں، اے لڑکے بیٹھ جا، دائیں طرف جن کو نام اعمال دیا جائے گا وہ اصحاب یمین، تو اللہ پاک فرماتا ہے، یہ خاص طور پہ سننے کی چیز ہے، ذرا غور کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب، اگر یہ دائنی طرف کے لوگ ہوں یعنی اہل جنت ہوں یا اہل جنت، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اے پیارے حبیب، ان اصحاب یمین کی طرف سے تمہیں سلام۔ کیا سمجھے آپ؟ اہل جنت کی طرف سے مصطفیٰ کو، زبان سے بولو کیا؟ ارے زور سے بولو، سلام سلام۔ اے محبوب، اگر یہ جنتی لوگ ہیں تو ان کی طرف سے تمہیں سلام۔ اللہ پاک یہ نہیں فرما رہا ہے کہ ان کی طرف سے مجھے حمد ہوگی، میری وہ تعریف کریں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا پاک کی تعریف سلام میں بھی ہے، مگر اسے تو دکھانا یہ ہے اے محبوب یہ جنتی لوگ تمہیں سلام کریں گے، اور اس لیے سلام کریں گے نہ تم ہوتے نہ جنت ہوتی، اور نہ تم ہوتے نہ تمہارے، اور نہ تم ہوتے تو ان کو جنت نصیب ہوتی۔ اے محبوب یہ شکریہ تمہارا ادا کریں گے کہ محبوب تمہارے ہی صدقے میں جنت بنائی گئی ہے، تمہارے ہی صدقے میں ہمیں جنت میں داخلہ ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نقطے کی بات سمجھیے کہ اللہ پاک فرماتا ہے وہ مرنے والے لوگ جنتی ہیں، اصحاب جنت سے ہیں، تو اے محبوب تمہیں سلام کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اصحاب جنت اہل جنت ہی نبی کو سلام بھیجتے ہیں، تو اہل جنت جو کام کرتے ہیں
وہ ہم اہل سنت کام کرتے ہیں، وہ بھی سلام حضور پر بھیجتے ہیں اور ہم بھی سلام حضور پر بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا سے سلام بھیجتے بھیجتے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ سلام بھیجنے کی عادت ہماری نہ چھٹے گی انشاءاللہ۔ اے سنیو، سلام کی عادت ڈالو تاکہ قبر میں بھی جب مصطفیٰ کا دیدار ہو تو کھڑے ہو کے مصطفیٰ پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے لگو، اور جنت میں داخلہ نصیب ہو تو قرآن فرماتا ہے کہ اہل جنت نبی پہ سلام بھیجیں گے، اور وہ تو جگہ ہی ایسی ہے کہ وہاں ہر طرف سے صلاۃ و سلام کی آواز آئے گی، مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام بھیجا جائے گا۔ تو جو لوگ جنت سلام سے چڑھتے ہیں، آپ سمجھ لو کہ وہ اہل جنت میں سے نہیں ہیں تو نبی پہ سلام بھیجنے سے چڑکائیں، اس لیے کہ قرآن نے فرمایا کہ یہ سلام بھیجنا جنتیوں کا کام ہے، جہنمیوں کا کام نہیں ہے، یہ اہل جنت کا کام ہے، اور یہی اہل سنت کا کام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔